بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکشن شروع کیا قیامت کی نشانیوں پہ، اور ہم نے اس پروگرام میں قیامت کی جنرل نشانیوں کو، جس میں مورل ڈیگریڈیشن شامل تھی، دیکھتے ہوئے قیامت کی اس پہلی نشانی پہ بات کی کہ جس کا قرآن پاک میں سورہ کہف میں ذکر ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین کی دیوار کا گرنا۔ ڈسکشن شروع تو ضرور ہو گیا، لیکن اسی آیت میں یعنی قرآن پاک میں سورہ کہف میں آیت 83 سے آیت 98 تک، اور بالخصوص آیت 94 سے آیت 98 تک ہمیں ذکر ملتا ہے ایک قوم کا کہ جس کا نام ہے یاجوج ماجوج، اور یہی وہ قوم تھی کہ جس کے حوالے سے لوگوں نے درخواست کی تھی حضرت ذوالقرنین سے کہ ایک دیوار بنا دی جائے، اور اس دیوار کو بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد کہا گیا سورہ کہف کے اینڈ میں کہ یہ وہ دیوار ہے جو گرا دی جائے گی قیامت کے نزدیک، اور یاجوج ماجوج کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ ہم مفہوم بتا رہے ہیں، ترجمہ نہیں ہے۔ سورہ انبیاء میں قرآن کی 21 سورہ ہے، اس میں بھی آیت 96 اور 97 میں 96 اور 97 میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ اینڈ آئی کوٹ دا ترجمہ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں 96 آیت میں سورہ 21 سورہ انبیاء کی کہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقعی ہم قصوروار تھے۔ 96 اور 97 آیا آف سورہ انبیاء۔ ہم آج اپنے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ یاجوج اور ماجوج کا ریفرنس کیا ہے، کس قوم کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشارہ کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور یہ جو کھول دیے جائیں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے دراصل کیا مراد ہے۔ ڈسکشن کریں گے اس موضوع پہ۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز شرکائے گفتگو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر منیر حسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز اسکالر ہیں ریلیجنز اینڈ سائنس کے، اور ایکس وائس چانسلر ہیں NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیپٹن شفیق قادری صاحب، گہری نظر رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے اور ان موضوعات پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل احمد صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، 7 کتابوں کے مصنف ہیں، اس ملک میں 12 PhDs کے اتالیق ہیں، ایکس ڈائریکٹر ہیں شیخ زید اسلامک ریسرچ سینٹر کراچی کے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ فہد علی رضا صاحب، فلاسفی میں کوالیفائڈ ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ہیں، اور اتالیق ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں۔ ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام۔ ڈاکٹر فضل صاحب، سر دین اسلام کے حوالے سے، کیونکہ یاجوج ماجوج کو گوگ اینڈ میگوگ بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف ادیان میں، یہودیت میں بھی، عیسائیت میں بھی ذکر ملتا ہے، لیکن پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے دین اسلام کے حوالے سے کیا ذکر ملتا ہے ہمیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء کا حوالہ دیا ہے، اور یہی وہ اساس اور بنیاد ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا پہلے کہ ایمانیات کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ کی آخری کتاب ہے، آسمانی اور الہامی کتاب ہے، اس پہ ایمان لانا ہمارا فرض عین ہے، اور سمعنا و اطعنا کی منزل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اور آمنا اور ایمان لے آئے۔ تو اس تمہید کے بعد جب ہم اس طرف آتے ہیں، ریسرچ کو ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے موقوف کرتے ہیں، تو قرآن کریم کی جو زبان ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور مفسرین کی جو آراء ہے، احادیث سے جو روشنی ملتی ہے، اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں، ریسرچ کی طرف ابھی نہیں جا رہا ہوں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، اور اس قوم کا ظہور ہوگا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار ان کے لیے سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے،
وہ اس وقت ان دیوار کھول دی جائے گی یا گرا دی جائے گی، یہ باہر آئیں گے اور انتہائی بربریت اور سفاکیت کا مظاہرہ کرے گی یہ قوم. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یا اللہ سے ان سے نجات مانگنے کی جو دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، اس کے نتیجے میں یہ قوم ہلاک ہو جائے گی. تو قرآن کریم سے تو اتنا اشارہ ملتا ہے کہ ایک ایسی قوم ہے جو انتہائی یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کرے گی اور دنیا میں ظلم و ستم کا بازار بھی گرم کرے گی، بربریت اور سفاکیت ان کی عادت میں شامل ہوگی. اس لیے ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعاگو ہوں گے اور پھر ان کا خاتمہ ہوگا، لوگوں کی اس سے نجات ملے گی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر منیر صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ اب جب حضرت ذوالقرنین کی دیوار سے یہ معاملہ، یعنی وہاں سے ہمیں پہلی بار قرآن میں اشارہ ملا کہ وہ دیوار بنائی گئی تاکہ اس قوم کا راستہ روکا جا سکے. یہ اس وقت بھی یہ کرتے تھے اور آج بھی. اب یہاں سوال یہ ہے کہ کوئی ایویڈنس ہمیں کسی ایسی قوم کا ہسٹوریکلی کوئی ملتا ہے کہ جو اس وقت سے جس کا پتہ ہو؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک پوری قوم ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بالکل چھپی ہوئی ہو، اس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو آج تک. اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے آج کل جو سیٹلائٹ کیمراز لگے ہوئے ہیں سیٹلائٹ سے، اس کے بعد تو زمین کا شاید کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اب انسان کو معلوم نہ ہو. ٹھیک. پہاڑوں کے درمیان بھی ایسی جگہ ہے کہ کیمرہ تو ہر جگہ کی چیز تصویر لے کے بتا دیتا ہے کون سی چیز کہاں پر ہے. پھر یہ کہ وہ جو دیوار بنائی گئی تھی اور ان کو روکا تھا، تو وہ اگر اس کو قوم لیا جائے، قوم سمجھا جائے، تو کیا وہ قوم آج تک یا اس کی دیوار کے گرنے تک وہ وہیں پر قید ہے اور کہیں آ نہیں سکی ہے؟ یہ ایسی بات ہے کہ جس پہ غور کرنا چاہیے. یعنی یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 آیات میں ہے قرآن مجید کی، جیسے سورۃ کہف و سورۃ انبیاء میں بتایا ہے، اور دونوں جگہ صرف نام یاجوج اور ماجوج لیا گیا ہے. کیا ہے یہ نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے. 2 انسان ہیں، 2 قومیں ہیں، یا کوئی اور چیز ہے. تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید انسان یا قوموں کے لیے نہیں کہا گیا، بلکہ ہو سکتا ہے 2 بیماریاں ہوں. اچھا، یہ بیماریوں کا ہو، کیونکہ میں نے جیسے پچھلی پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ اتنے طاقتور تھے حضرت ذوالقرنین کہ ان کو یہ بھی شکست دے دیجئے. ٹھیک. لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کو شکست دے دیجئے، بلکہ کہا دیوار بنا دیجئے، پردہ ایسا ہو جائے کہ جہاں سے وہ حملہ نہ کر سکیں. بیماری بھی حملہ کر دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2 بیماریاں ہوں. ڈاکٹر صاحب، اجیج جو لفظ، اس کا اگر آپ ماخذ دیکھیں دونوں لفظوں کا، یاجوج کا بھی اور ماجوج کا بھی، تو وہ اجیج کا لفظ بنتا ہے. آگ سے مراد لی جاتی ہے. کیا کیونکہ ہم تو سمبولزم ڈسکس کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آگ کے حوالے سے کوئی سمبولزم ہو؟ آگ کا استعمال کرتے ہیں، بالکل ہو سکتا ہے. آتشی ہتھیار کا استعمال، آتشی ہتھیار کا بھی ممکن ہے. جی ہاں. دیکھیے، امکانات تو بہت کچھ ہیں. قرب قیامت میں تو بہت سی نشانیاں، جہاں تک یاجوج ماجوج کے حوالے سے یہ تشریح، اس پہ مزید غور و فکر کی ضرورت ہے. جی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ 2 بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جو جس کے متعلق اس وقت روک دیا تھا. اور جب یہ دیوار گرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ بیماریاں جو ہیں پھیل جائیں گی ہر جگہ پر. اچھا، اگر بیماریاں ہو سکتی ہیں تو ایک بیماری جس نے بنی نوع انسان کو حال ہی میں نقصان پہنچایا ہوا ہے، ایڈز بیماری. یہ تو ہم اسپیکولیشن کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے. اچھا، میں دوسرے گیس کی طرف بھی جانا چاہوں گا. ناظرین، یاجوج اور ماجوج کون ہیں، کیا ہیں؟ 2 انسانوں کا نام ہے، 2 قوموں کا نام ہے، 2 مخلوقوں کا نام ہے، یا 2 بیماریوں کا نام ہے، یا کوئی اور چیز ہے؟ اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یاجوج ماجوج کے موضوع پہ آج گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، بیفور وی پروسیڈ انٹو دا ڈسکشن، کچھ ڈیٹا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. مسلم ٹریڈیشن میں مختلف علماء نے، مختلف لوگوں نے، ریسرچرز نے ریسرچ کی اور کچھ فیکٹ سامنے آئے ہیں
جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ یہ انسان ہیں یا انسان نما مخلوق ہیں، کچھ جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے کچھ ریسرچ میں کہ جو علماء کی ریسرچ ہے، سائنٹسٹ کی نہیں، عالموں کی جو ریسرچ ہے، اس میں ملتا ہے کہ جی ان میں جانوروں جیسی خصلتیں ہیں، ہڈیاں کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں، اور جانوروں کے جو معاملات ہیں وہ سر عام لوگوں کے درمیان انجام دیتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، بچھو کھاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ملتی ہیں ہمیں۔ پھر ان کے پنجے ہیں، اونی کھال ہے، جتنے لمبے ہیں اتنے ہی چوڑے ہیں، کان اتنے بڑے ہیں کہ پورا جسم ڈھک جائے، کتے جیسی آواز ہے، ایک مرتا ہے تو اس کی جگہ 1000 پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مختلف باتیں ہمیں مختلف جگہوں پہ ملتی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے جہاں ان کو قید کیا گیا تھا، اس کا بھی ہمیں کچھ ذکر ملتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یا جو قوم ہے یہ اس کو چاٹ رہی ہے، لیکن روز یہ دیوار گرنے کے قریب ہوتی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، لہٰذا وہ دیوار واپس بنا دی جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ملتا ہے کہ اس دیوار کو واپس حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ بناتے ہیں۔ قیامت کے قریب کہا جاتا ہے کہ یہ انشاءاللہ انہیں کہنا یاد آ جائے گا کہ یہ دیوار ہم انشاءاللہ گرا دیں گے، لہٰذا وہ دیوار گر جائے گی۔ جب یہ آزاد ہوں گے تو دجلہ اور فرات کا پورا پانی پی جائیں گے۔ یہ مختلف باتیں ہیں جو ہمیں سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، بائبل میں بھی ہمیں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے، اور انگلش میں یاجوج اور ماجوج کو گوگ اینڈ میگوگ کہا جاتا ہے۔ تو بائبل میں ہمارے پاس ذکر ہے، بک آف جینیسس میں 10-2 میں ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہمیں بک آف ایزیکیل میں گوگ اینڈ میگوگ کا ذکر ملتا ہے۔ پوری ان کی تلمود کی اور بائبل کی آیات ہیں جو موجود ہیں، وقت کی کمی کے باعث ہم انہیں کوٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مختلف مذاہب میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہودیوں کے ہاں خاص طور پہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جوڈائزم کے یعنی یہودیت کے حوالے سے گوگ ایک ایسے بادشاہ کا نام ہے جو میگوگ کی قوم کا بادشاہ ہے، اور میگوگ کو ریلیٹ کرتے ہیں یہودی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے۔ اور ایک ریسرچ میں جو کہ یہودیوں کی کتاب تلمود میں ہمیں ملتی ہے، اس پہ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ شاید جو میگوگ کی جو سرزمین ہے وہ حیرت انگیز طور پہ مشرقی ایران اور پاکستان کے بلوچستان کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ تو دس از اے ریسرچ، ہمیں نہیں پتہ حق الیقین کہ اصل بات کیا ہے۔ اور ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے گوگ اور میگوگ کے حوالے سے، جو کہ ظاہر ہے ایک سینما اسکوپ ایک مووی کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے جو ہمیں دستیاب ہوئی۔ اس میں ایک پرٹیکولر امیج دیا گیا ہے گوگ اینڈ میگوگ کا، وہ آپ دیکھیے، پہلے کلپ دیکھیے، پھر ہم اس حوالے سے کچھ فردر ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ یہ کلپ ہے آپ کے سامنے۔ Because he says, okay, I don't need your money, but my Lord has given to me is more valuable. This is in all the books of tafsir. The Khalifa, he sent an expedition sometime around the year 50 Hijri. Where was it located? In a pass between the Caucasus Mountains.
Who are they? The Khazar tribes, Khazar. And they are the people who converted and became Jews. One, a white people, European people. These Khazar tribes are the people who became European Jews. And they are the ones who were able to block the Muslim army. नाज़रीन क्लिप आपने देखी, जिस कौम का इसमें तस्करा हमें मिला इसको खज़र कहा जाता है और खज़ेरिया एक पूरा रीजन था। ये आप मैप अपने सामने देख रहे हैं और यहाँ पे जो कौम थी वो खज़र्स कहलाते हैं और इस बात के भी शवाहिद हमें हिस्टोरियंस के ज़रिए मिलते हैं कि ग़ालिबन ये गोग और मैगोग की जो कौम है ये खज़र्स थे। तो ये तो कुछ डेटा था इस हवाले से। अब कुछ सवालात हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। फ़ात साहब, सिम्बॉलिक है कुछ, आपको क्या लगता है ये? आप स्टूडेंट भी हैं, फ़िलासफ़ी के रिसर्चर हैं, कोई फ़लसफ़ा कोई गाइडलाइन देता है इस तरफ हमें? असल में हर कौम, हर मज़हब के ये कम से कम अब्राहमिक रिलीजन्स में तो ये कॉन्सेप्ट है तीनों में, अभी जैसे आपने बड़े तफसील में बता दिया। मज़े की बात ये कि सब ने दूसरे जो अपने दुश्मन थे उन और अपने ये भी नहीं कि जो हिस्टोरिकल दुश्मन थे जो करंटली दुश्मन है उनके ऊपर डाल दिया। अब जूस कहते हैं कि जी ये सऊदी अरेबिया के सदर्न रीजन से भी है और इस माउंटेन रीजन से हॉग और मगोग आएंगे जी, ये मॉग और मगोग। अच्छा जी, और आपने बताया कि जी ये ईरान और जो बलूचिस्तान वाला रीजन है यहाँ से आएंगे। क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये पैलेस्टीनियन रीजन से निकलेंगे। हम लोग कहते हैं कि जी ये एक रशिया है और एक अमेरिका है। मतलब जिस बंदे को जिस तरह से नज़र आता है, अब ये सही या गलत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। True. लेकिन ओवर टाइम जो जिसको जहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन नज़र आई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने उसको गोग और मगोग बना दिया, से रिलेट कर दिया। लेकिन मान सब रहे हैं, इसका मतलब मानते सब हैं। ठीक। और सब यही मानते कि डे ऑफ जजमेंट से क़यामत के दिन में ही ये सब होगा। ठीक। लेकिन सबने उससे पहले इन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, वैसे हिस्टोरिकली तो गोग और मगोग जो हैं वो कुछ लोग कहते हैं कि जी जॉर्जिया से निकले हैं, रशिया से। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ ये सिथियंस थे कि जो बाद में ईरान में सेटल होकर फिर पूरी दुनिया में फैल गए। कुछ कहते हैं कि कहाँ से निकले, उसके बाद में यूरोप की तरफ सारे चले गए। एरियन नेशंस को कहा जाता है। इन एसेंस ये काले कहते हैं कि गोरे थे, गोरे कहते हैं काले हैं, ये होता है। कैप्टन शफीक कादरी साहब, सर मेरा सवाल वही है, मैं आप सबसे, सिंबॉलिक है क्या? क्योंकि पहले तो ये हम इस्टेब्लिश तो शायद ना कर सकें, लेकिन हमें पता चल जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। सिंबॉलिज्म पे बात हो रही है या दर हकीकत कौमें या बीमारियाँ, क्या है? बिल्कुल सही। इसमें थोड़ी सी बात मैं इसमें तो आगे जाऊंगा जो डॉक्टर साहब ने बताया थे उस हिसाब से कि याजूज और माजूज का कोई हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि है क्या। जी। या इंसान की शक्ल में है, जानवर हैं या जानदार हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे उस कौम को जो वहाँ रहती थी उसको नुकसान पहुँच रहा है। जहाँ पर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने दीवार बनाई हो सकता है किसी चीज़ की शॉर्टफॉल हो, ठीक, कोई चीज़, या कोई जरासीम हो या मिनरल्स की शॉर्टफॉल हो, जिसकी वजह से तो उन्होंने कहा हमें निजात दिलाया इससे। ठीक। तो उन्होंने वहाँ पे लोहा डाला उसमें और तांबा डाला। बात हो चुकी। ठीक है। लोहा और तांबा डालने से ये होता है कि ज़मीन में क्रॉप है उसमें आयरन डिफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं अपने आप पनपेंगे। ठीक। ये लोहा जब तक कि वहाँ पे रहेगा, वहाँ तक जब भी ख़त्म हो जाएगा तो वो बातें फिर पैदा होंगी और फिर वो फैलेंगी। अच्छा, तो आपकी इस बात से तो ये बात सामने आई कि शायद कोई ऐसी बीमारी है जो आयरन की डिफिशिएंसी, यानी ये भी मुमकिन है। डॉक्टर साहब, सिंबॉलिज्म लगता है, क्या लगता है आपको अपनी रिसर्च में? आप तो खुद रिसर्चर हैं। जी जी जी। आपको क्या फील हुआ इस? मुझे तो ये सिंबॉलिक लगता है। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला ने याजूज माजूज को बिल्कुल डिफ़ाइन नहीं किया ये क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। नाज़रीन, जो मैंने आपको डेटा दिया इस सेशन में शुरू में कि जिसमें हमने उनकी जिस्मानी साख्त का जिक्र किया, तो वो भी हो सकता है। और इसके साथ साथ क्योंकि कुरान पाक में सूरह कहफ में भी और सूरह अंबिया में भी सिर्फ ज़िक्र मौजूद है, डिटेल्स मौजूद नहीं है, तो वल्लाह आलम बिस्सवाब हम यही कह सकते हैं कि
کچھ ہے جس کا اللہ رب العزت ہمیں اشارہ دے رہے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں اس اشارے کو سمجھنے کی۔ اپنے اسکالر سے ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کی نشانیوں کو ڈسکس کرتے ہوئے آج اپنے اس پروگرام میں اس سیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نکلنے سے کیا مراد سمجھ آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا سورہ انبیاء میں کہ قیامت کے قریب یہ نکل آئیں گے۔ نکلنے سے مراد یہ ہے جیسے کہ آپ سمجھیں کہ ایک دروازہ، ایک گھر میں کچھ لوگوں کو بند کر دیا آپ نے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک وقت آیا آپ نے دروازہ کھول دیا، سارے لوگ جتنے ہیں وہ نکل پڑے، ٹھیک، تو گویا اس سد ذوالقرنین وہ بند ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں۔ قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یوں قرار دیا گیا کہ وہ دیوار گرا دی جائے گی، اور وہ جو اس کو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، جو پیچھے جتنے لوگ ہیں یاجوج ماجوج شکل میں جو بھی اس کی تعبیر تشریح ہو وہ پھوٹ پڑیں گے پوری دنیا میں، اس طرح چھا اچھا جائے گی یہ قوم۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جو آیت ہے سورہ الانبیاء کی آیت 96 جس کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں، جی اس میں خاص بات بھی ہے، اس میں لکھا ہے اللہ نے جس کا ترجمہ کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ایگزیکٹ عربی جو ہے وہ ہے حدب، حدبی ینسلون۔ حدب ینسلون۔ تو یہاں کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اشارہ تو لگتا ہے کوئی، یہ اشارہ لگتا ہے جی ہاں، اونچائی سے آ جائیں گے۔ یعنی یہ کم از کم پوائنٹ آف ریسرچ تو ہے اگر ہم اس کو سمجھ نہیں پائیں۔ بالکل ہے جی ہاں۔ حتمی طور پر تو بتانا بہت مشکل ہے، اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں اس کو۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری جو ہے یہ پہلے اونچائی پر ہوتی ہو، پہاڑیوں کے اوپر ہوتی ہو کسی وجہ سے، اور بعد میں پھر یہ زمین تک پھیلتی چلی آئے۔ ٹھیک، ممکن ہے، ممکن ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگلی فہد صاحب، یہ اٹ از پیور اسپیکولیشن، یعنی یہ ہمارا بھی خیال نہیں ہے، یہ جو دنیا میں ہمیں باتیں ملتی ہیں کچھ میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ناظرین تک ظاہر ہے جب یاجوج ماجوج کا مختلف جگہوں سے تذکرہ پہنچتا ہوگا تو ایک چیز کہا جاتی ہے کہ جی وہ چائنیز ہیں مثال کے طور پہ، اب وہ اسپریڈ ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے اکنامکلی جس طرح سے چائنا ہیز ٹیکن اوور دا ورلڈ اکانومی، تو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی چائنیز ہیں یا فار دیٹ میٹر مونگولز ہیں۔ تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تصدیق کریں کہ وہ چائنیز ہے یا نہیں ہے، لیکن کوئی سینس ہے اس بات؟ سر سب سے پہلے تو جو میں ایک سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جو چائنیز ہیں اور اردو نہایت ہی بہترین بولتے ہیں، تو ان سے پہلے معذرت کہ ہرگز میں کوئی ایسی چیز نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ مونگولینز کا شروع سے جب اسلام پھیل رہا تھا تو ظاہر ہے کہ فوجیں جاتی تھیں اور وہاں لڑتی تھیں اور اکثر جیتتے تھے۔ ان ایک سادہ کتابوں میں اسلام کو دا گریٹسٹ نیشن ان دا ورلڈ کہا گیا ہے، کیونکہ ان ٹرمز آف ٹائم، وقت کے لحاظ سے سب سے بڑی قوم ہے، ٹھیک، اور ابھی بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے، تو انڈیفیٹڈ ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ برعکس اس کے مونگولز جو تھے وہ رقبے کے حساب سے سب سے بڑی قوم تھے، وہ بڑے سکسیسفل تھے، حالانکہ اب وہ نہیں رہے۔ جتنا رقبہ انہوں نے کیا اور کوئی نہیں کر پایا، جس میں چنگیز خان بھی تھا اور ہلاکو خان بھی تھا وغیرہ وغیرہ۔ جب بھی مسلمانوں کا کلیش ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی مونگول سے، تو جتنی میری ریڈنگ ہے اس کے حساب سے نہ مسلمان جیت پائے نہ مونگولز جیتے، کوئی ہارا بھی نہیں، لیکن وہ بیسکلی لڑ کے پھر دونوں واپس چلے گئے۔ تو ہو سکتا ہے اس ایسے ٹائم میں، کیونکہ مونگولز ایک کے اوپر ایک، جو اس میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں بھی کہ ایک کے اوپر ایک چڑھ کے نا آن ٹاپ آف ایچ ادر، تو وہ بالکل اسی طرح سے آتے تھے۔ پھر ان کے ٹاورز بھی ہوتے تھے جو جس سے ہم مسلمانوں نے پھر بعد میں ٹیکنالوجی لی کہ وہ آگ کے گولے پھینکتے تھے، منجنیق والی جو ٹیکنالوجی، بالکل۔ تو اور پھر ٹاورز وہ چڑھ بھی جاتے تھے فورٹریسز پہ سیڑھیاں بنا کے، اور بہت سارے آتے تھے، بروٹ فورس سے آتے تھے۔
تو ہو سکتا ہے اس وقت یہ بات شروع ہو گئی ہو. ان کے فیچرز بھی ذرا ایسے تھے کہ ہم اس زمانے میں ہم لوگوں کو ابھی بھی اچھا اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگلی ڈاکٹر صاحب کان بڑے ہونے کا ذکر جیسے آتا ہے تو کان بھی تو شاید استعارہ ہو سکتا ہے, مطلب یہ کہ وہ ان کی لسننگ پاور, یا اگر اس کو آج کی ٹیکنالوجی سے آپ دیکھیں تو کان بڑے سے مراد یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے ہمارا, جس سے ہم ایڈوانس سسٹم آف کمیونیکیشن, ایڈوانس سسٹم آف کمیونیکیشن. جی بالکل. لیکن اس میں قوم کے متعلق جو ہے اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے یفسدون فی الارض, تو یاجوج ماجوج کے لیے ہم کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ اگر وہ انسان ہیں تو وہ زمین میں فساد پھیلا رہے تھے, اور کیسے فساد پھیلا رہے تھے. ٹھیک, تو اب یہ ہے کہ کس طرح فساد پھیلا رہے تھے. اگر وہ قوم تھی, اب اگر ہم کہتے ہیں کہ چائنیز ہیں, فرض کر لیں, ہم ازیوم کر لیتے ہیں چائنیز ہیں, تو چائنیز کا ہسٹری بتاتی ہے کہ کسی وقت وہ دنیا میں فساد پھیلا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ دیکھنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک. لیکن اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ بیماری کا نام ہے تو بیماری پھیل رہی تھی اور لوگوں کو مار رہی تھی, اب وہ تو ہر حالت میں فساد تھا. وہ تو ہر حالت میں فساد ہے. فار دیٹ میٹر چائنیز ہی کیا, اگر آپ کسی بھی چائنیز, تو خیر ہم نے صرف اس لیے ذکر کر دیا کہ ایک عرف عام میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم خدا ہم کہہ رہے ہیں کہ چائنیز وی ڈونٹ نو, ہم نہیں کہہ رہے, اصل بات کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ فساد تو ڈاکٹر صاحب شاید ہر قوم نے ہی کبھی نہ کبھی پھیلایا ہو اس سینس میں, یعنی فساد تو بڑی ریلیونٹ ایک ریلیٹیو چیز ہے نا. جی جی. تو میرے ناظرین, ہمارا آبجیکٹیو بھی نہیں تھا کہ ہم یاجوج ماجوج کے حوالے سے کسی نتیجے پہ پہنچیں, لیکن وی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر سم انفارمیشن, کچھ معلومات ہیں یاجوج ماجوج کے حوالے سے جو آپ تک پہنچانی تھی, اور جو حق الیقین بات ہے وہ ظاہر ہے ہمیں قرآن بتا رہا ہے وہ سورہ انبیاء میں کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. دس از واٹ وی نو فار شیور, کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور دوسری کچھ قیامت کی نشانیوں پہ بات کریں گے. یہاں ہم ایک وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم قیامت کی نشانیوں پہ بات کر رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت ذوالقرنین ان کی دیوار کے حوالے سے بات کی. اپنے آج کے پروگرام میں ہم نے اسی کی کنٹینیوشن میں یہ جاننے کی کوشش کی, رادر ہم نے ڈیٹا پیش کیا آپ کے سامنے کہ یاجوج ماجوج ممکنہ طور پہ کون ہو سکتے ہیں یا کیا ہو سکتے ہیں. حق الیقین ہمیں نہیں پتہ, اور شاید اس کا پتہ ہمیں اس وقت چلے جب در حقیقت یاجوج ماجوج ہمارے سامنے آئیں گے. بہرحال جو متس تھیں, جو لوگوں کے ذہن میں باتیں تھیں, ان کے حوالے سے وی تھاٹ کہ ہم اس بات کو ضرور ڈسکس کریں کہ یاجوج ماجوج کیا چیز ہو سکتی ہے. ناظرین, قرآن پاک میں قرآن کی 27ویں صورت میں سورہ نمل میں آیت 82 میں ہمیں دابۃ الارض کا ذکر ملتا ہے. ایک جانور جو انسان سے باتیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہی ذکر ملتا ہے, کچھ فرمائیے اس حوالے سے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں جس دابۃ الارض کا ذکر ہے, یہ علامات کبریٰ جو قیامت سے پہلے بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان میں سے ایک ہے. احادیث میں اور مفسرین نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ قیامت سے پہلے صفا پہاڑی جو کوہ صفا ہے وہاں سے زمین پہاڑ شق ہوگا اور یہ جانور برآمد ہوگا. اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی اہل ایمان کے چہروں پر نور برسے گا, اور اہل کفر کے لیے پھٹکار ایک نشان بنے گا. وہ جیسے کہتے ہیں نا منور چہرہ اور کالے چہرے, یہ تمیز ہو جائے گی. آپ اس میں تعجب مت کریں, آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اونٹنی پتھر سے ہی نکلی تھی. تو اسی طریقے سے یہ قیامت کی نشانی ہوگی, دابۃ الارض ایک جانور برآمد ہوگا اور انسانوں سے باقاعدہ کلام کرے گا, باتیں کرے گا. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک فرمایا. یہ آیت میں ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ, لوگوں سے باتیں کرے گا. دابۃ الارض, دابہ کسی بھی جاندار چیز کو کہتے ہیں.
اب یہاں پر ذرا کئی چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ایک جانور ہے، اس کا سائز ایک محدود ہے، چھوٹا بڑا جتنا بھی ہے، وہ دنیا بھر کے تمام لوگوں سے باتیں کرے گا بیک وقت. بیک وقت. لیکن کیا بیک وقت کا ریفرنس ہے اس آیت میں؟ نہیں، اگر وہ سفر کرتا ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اور تمام دنیا میں سفر کرنے کے لیے تو بہت لمبا عرصہ چاہیے. ہاں وہ بھی ایک جانور کو. وہ بھی ایک کتنا جانور تیز کو جائے گا؟ کتنا تیز جائے گا، اور ٹھیک پھر ہے. تمام دنیا میں سفر کرے گا. ٹھیک ہے. اور دنیا کی صرف ایک گولائی نہیں بلکہ تمام نارتھ سے ساؤتھ اور ایسٹ سے ویسٹ تمام پوری گولائی کے ساتھ. تو یہ تو بہت دنیا کے چپے چپے پہ جائے گا چپے پہ جائے گا اگر اس طرح سمجھیں لوگوں سے بات کرنے. تو یہ نہیں، اس کے ایک انٹرپریٹیشن ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ارتھ زمین، ارتھ وہی ہے جو ارتھ ہے، اور سلیکون جو ہے وہ ارتھ ہے، زمین سلیکون. اور ناظرین کے لیے جو مٹی کا جو بنیادی عنصر ہے وہ سلیکون ہے، سلیکا ہے. سلیکا ہے، سلیکا. اس کو ارتھ بھی کہیں گے سلیکا کو. سلیکا سے آج کل تمام جتنے جو بن رہی ہیں چپس بن رہی ہیں، اور یہ تمام سلیکا سے بن رہی ہیں. یعنی انٹیگریٹڈ سرکٹس جو کمپیوٹرز میں، موبائل فونز میں، مائکرو ویو اوون میں، ہر چیز میں، ہر جگہ الیکٹرانکس میں جو کچھ استعمال ہو رہا ہے آپ اس کی بات کر رہے تو ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ کمپیوٹر کی ایجاد کی طرف اشارہ ہو، مائکرو پروسیسر کی طرف اشارہ ہو، کہ قیامت کے قریب ایک ایسی یہ جانور ہے کہ وہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے. یہ ایک ہی وقت میں کروڑوں آدمی سے بات کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ان کی اپنی زبان میں بات کرتا ہے. انٹرنیٹ کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں. انٹرنیٹ کے تھرو دیکھ رہے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم لوگ جو ہیں بلینس جو لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہر ملک کے اپنی زبان میں یہ بات کرتا ہے. تو کیا دابۃ الارض کمپیوٹر کی ایجاد کی طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ اچھا، دس از ورتھ کنسیڈرنگ. جی. لیکن اس میں میرا ایک سوال ہے جو کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں اس حوالے سے ظاہر ہے. دابہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو آپ نے اپنی ڈسکشن میں بھی کہا کہ یہ کسی جاندار چیز کو، جاندار چیز کو کہتے ہیں. تو کمپیوٹر جاندار چیز میں تو شمار نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ یہ خود اپنے طور پہ کچھ فیصلے کر پاتا ہے. ہاں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کسی حد تک تو کیپیبل ہے. جی ہاں. تو اس میں ایسی تمام وہ خصوصیات ہیں جو کسی بھی جاندار کی ہو سکتی ہیں. کیپٹن صاحب، اینی کامنٹس؟ جی، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ کمپیوٹر کی طرف ان کا اشارہ ہے. اب میری بات تو یہ کہ دابہ جو ہے اس میں ہم نے جانور کیوں لے لیا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. دابہ تو انسان کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں مگر جاندار. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ رینگنے والا ہو، چلنے والا ہو، تو جو کوئی بھی جاندار، تو انسان کیوں نہیں؟ اگر وہ انسان ہے اور خانہ کعبہ میں وہاں سے نکلے گا وہ. ہاں، کیونکہ کوئی صفا جو ہے وہ تو اس میں موجود الفاظ ٹھیک ہے، تو کوئی صفا تو خانہ کعبہ کے ساتھ طواف ہوتا ہے، صفا مروہ کی ہم صحیح کرتے ہیں. حدیث میں اسی علاقے وہیں پہ آئے گا، وہاں نکلے گا، اور اس کے بعد میں وہ باتیں کرے گا. اور باتیں کیا کرے گا کہ جیسے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ منہ کالے ہوں گے اور سفید ہوں گے. مطلب یہ کہ وہ بتائے گا کہ لوگ غلطیاں کہاں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف سے بات ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ان کو اچھا کی طرف لے کے آئے، برائی سے بچائے. ٹھیک ہے. وہاں سے وہ دابہ جو شروع ہوگا جیسے انہوں نے بتایا، پھر وہ اس الیکٹرانک بیس سے دنیا بھر کے لوگوں کو بتائے گا، سب کچھ کرے گا، اور وہ پروپیگیٹ کرے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، پھر جانور ہی کیوں؟ اس کی ترجموں میں زیادہ تر ہمیں ایک جانور کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ پوائنٹ آپ اس پوائنٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں جو ترجمہ مترجم کرتا ہے وہ احادیث کا سہارا لیتے ہیں زیادہ تر. ٹھیک ہے. اس لیے کہ تفسیر بالمعصور اس تفسیر کو کہتے ہیں جو احادیث کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیا تفسیر بیان فرمائی ہے، مقدم تفسیر وہی کہلاتی ہے. چونکہ احادیث میں اس میں جانور کی طرف اشارہ ہے، اور صفا پہاڑی کا قلب شک کر کے جانور برآمد ہوگا، اسی لیے تمام مفسرین نے اسے جانور سے تشبیہ دی ہے اور ترجمہ جانور سے. یعنی یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے اس جانور کہنے کی. ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ شاید ہم ڈیلیبریٹ نہ کر سکیں دابۃ الارض پہ، لیکن بہرحال کیونکہ ایک نشانی ہے ناظرین، تو اس میں جو ممکنہ پہلو تھے
اس میں ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ اسی آیت میں آخر میں ہے ان الناس تکلمہم ان الناس، لوگوں سے باتیں کرے گا، کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یعنی وہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے ان کے لیے نشانی ہوگی، ان کے لیے نشانی ہوگی. ان کے لیے نشانی ہے جو لوگ بتلایا نا کہ جو اہل ایمان ہے جی ان کے لیے خیر کا پہلو نکلے گا، جو اہل کفر ہے ان کے لیے شر کا پہلو نکلے ٹھیک ہے، کانوا بآیاتنا لا گا. جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے میں یہ عرض کر دوں، اس میں انسانی عقل کا اتنا دخل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت پر بھی یقین لانا ظاہر ہے، چاہیے. یقیناً. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ جب خانہ کعبہ کی تعبیر مکمل ہوئی فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، تو ان کے دل میں یہ بات ہے میری آواز کون سنے گا؟ لیکن اللہ نے کہا اذان دینا آپ کا کام ہے، ندا دینا آپ کا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ بعید ہے کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید ہے یہ اللہ تعالیٰ وہاں اس جانور سے آواز دلوائے اور ساری دنیا کے انسان جو ہے اس آواز کو سماعت کرے؟ جو ریسرچر ہوتا ہے، جو سائنس یا جو عقلی حوالے سے دیکھ رہا ہے، وہ ظاہر عالم اسباب میں اس لاجک کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن ظاہر بعید تو کچھ بھی نہیں. اللہ رب العزت کی ذات سے اللہ کی ذات سب کچھ کر بعید سکتی نہیں ہے، ہے، جو چاہے اور کر کے سکتے ہیں. دکھایا اس نے. واللہ علی کل شیء قدیر. ناظرین، دابۃ الارض پہ کچھ بات ہم نے کی، اور ہم ایک بریک ہمیں لینا ہے، اور اس کے بعد ہم معجزہ شق القمر کے حوالے سے کچھ معلومات آپ تک منتقل کریں گے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کی نشانیوں پہ بات کر رہے ہیں اپنے پچھلے پروگرام سے، اور آج ہم نے یاجوج ماجوج کے حوالے سے کچھ فیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے دابۃ الارض کے حوالے سے کہ ایک جاندار یا جانور جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ جاننے کی کوشش کی. قرآن پاک میں معجزہ شق القمر کے حوالے سے قرآن کی 54 سورہ سورہ القمر میں آیت 1 اور 2 میں واضح حوالہ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کیا آیت ہے اور کیا حوالہ ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ آیت ہے. اصل میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں اعلانیہ طور پر، صفا پہاڑی پر تمام سرداران قریش کو جمع کر کے اعلان عام ہوتا ہے، اور وہ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک الگ بحث ہے. اس کے بعد اب وہ آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے مشرکین مکہ کی طرف سے تقاضے بڑھے. ٹھیک، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، جس کو ہم معجزات کہتے ہیں. معجزہ ایسا کام ہے جو عام آدمی انجام نہیں دے سکتا. نبی سے وہ معجزے کا خوارق لفظ بھی عجز، جس سے عقل عاجز ہے، عاجز کر دے سمجھنے دوسرے سے. کو. ٹھیک ہے. اب وہ ایک مطالبہ یہ آیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. اچھا، یہ باقاعدہ مطالبہ کیا آیا مشرکین نے. کہ ہم ایمان لے آئیں گے. ٹھیک اچھا، ایمان جس کی قسمت میں نہیں وہ تو کبھی نہیں لاتا. ٹھیک ہے. چنانچہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اذن سے اور حکم سے ایسا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایمان جن کی قسمت میں نہیں تب بھی ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. اور جس تو نے اس لانا طرح تھا بھی اس نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. مطالبہ ہی نہیں. جیسے وہ تو حضرت صدیق نے کہا کہ حضور صدیق نے اکبر فرما کی دیا طرح. ٹھیک ہے، اس سے آگے کچھ کہنا ہی نہیں مجھے. اچھا ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین، ریفرنسز ظاہر ہے، کیونکہ جب حدیث کی بات ہوتی ہے تو صحیح بخاری کا ریفرنس ہے والیوم 5 بک 58 آیت ریفرنس نمبر 208. اس میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اور یہ حدیث آپ ریفر کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے یہ معجزہ خود دیکھا کہ چاند باقاعدہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اور یہ کم از کم میرے پاس 20 ریفرنسز ہیں 6 میں سے. ایک ریفرنس اور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ بھی صحیح بخاری کا ریفرنس ہے والیوم 4 بک 56 نمبر 830. اس میں بھی اسی واقعے کا ذکر ہے، اور اس طرح کے 2 درجن سے زائد ڈاکٹر صاحب ریفرنسز ہیں کہ جس میں معجزہ شق القمر کا ذکر ہے. ڈاکٹر صاحب، جب اقتربت الساعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بحث ہمیں ملتی ہے
اسکالرز میں بھی کہ بھئی یہ قیامت کی نشانی تو نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک معجزہ تھا جو ہو گیا، اور اس میں پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر معجزہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو فوراً قیامت نہیں آئی، تو اقتربت الساعہ کی روشنی میں کیا اس کو قیامت کی نشانی کہا جا سکتا ہے؟ جی اصل میں ایسا ہے کہ ویسے تو اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہاں پہ لفظ ساعت کا استعمال ہوا ہے، اقتربت الساعت، اور ساعت کا لفظ قرآن مجید میں عام طور پر قیامت کے دن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، تو اقتربت الساعت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن قریب آ گیا۔ اقتربت جیسے ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آنی ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک، ان الساعۃ، تو ساعت کا لفظ جو ہے قیامت کے لیے اور اقتربت قربت کے لیے ہے، اقتربت الساعۃ۔ یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی ہے جو دوسری آیت میں دی ہوئی ہے، وہ یہ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ پاسٹ ٹینس کے صیغے ہیں، ماضی کے صیغے ہیں، یہ کیا، قریب آئی، اور قمر شق ہو گیا، ماضی کے۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں 3 مضارع کے صیغے ہیں، وہ فرمائیے۔ وَإِن يَرَوْا، یرو جو ہے مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع سے مراد؟ مضارع کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے جس کو مضارع کہا جاتا مضارع ہے۔ کسی، ٹھیک، تو وَإِن يَرَوْا، یرو جو ہے مضارع کا صیغہ ہے، آجتیں یعرضوا، یعرضوا بھی مضارع کا صیغہ ہے، وَيَقُولُوا، اور وہ بھی، تو اس میں دونوں معنی نکلتے ہیں، حال اور مستقبل، دونوں معنی صحیح ہیں۔ تو عام طور پہ ترجمے، کیونکہ یہ پہلے آیت میں پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، تو دوسری آیت میں عام طور پہ یہ پریزنٹ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ پوائنٹ کیا، نقطہ کیا؟ نقطہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، سحر مستمر، ایک لفظ غور نے کہا ہے مستمر، مسلسل، استمراری سے لفظ ہے مستمر، کنٹینیوس، یہ تو جادو ہے، مسلسل ایک جادو ہے۔ تو مسلسل کا ترجمہ شق القمر سے کیا ریلیٹ کرتا ہے؟ ٹھیک، یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، کس طرح کہ پہلی میں پاسٹ ٹینس اور دوسری آیت میں 3 مضارع کے صیغے۔ ناظرین، ظاہر علمی ڈسکشن اس حوالے سے ہوئی تھوڑی سی، اور ایک امیج آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو تصویر ہے یہ ناسا جو امریکن اسپیس ایجنسی ہے، اپولو 10 ان کا ایک خلائی جہاز تھا جو 1969 میں بھیجا گیا چاند کی تصاویر لینے کے لیے، اور اس کے 2 مہینے بعد اپولو 11 بھیجا گیا تھا جو باقاعدہ پھر چاند پر اترا تھا۔ تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاند کے سرفیس سے، چاند کی سطح سے 14 کلومیٹر اوپر سے لی گئی، اور اس پہ جو ایک دراڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سائنٹیفکلی رل کہا جاتا ہے، RILL اور RILE، اور یہ دراڑ پورے چاند کے ارد گرد ہے، یعنی یہ پورے چاند کے بیچ سے یہ دراڑ گزر رہی ہے۔ تو سائنٹسٹ اس کی مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی شاید چاند پہ کبھی کوئی زلزلہ آیا تھا یا کوئی اور اس قسم کی بات، لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس تو حقیقت موجود ہے، شق القمر کے معجزے کو قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے، تو دیکھا جائے تو واضح ثبوت ہے، کیونکہ پورے چاند کے اکراس اگر ایک دراڑ موجود ہے تو یقیناً یہ وہ نقطہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ سے چاند کو دولخت کیا گیا تھا۔ اور ہمیں احادیث بھی ملتی ہیں جس میں ہمیں آپ کچھ تصویریں دیکھیں گے کہ غار ہرا، جو مشہور غار ہرا ہے، وہ جو پہاڑ، جس پہاڑ میں غار ہرا ہے، جبل نور کے حوالے سے احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ کچھ صحابہ نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل نور کے ایک طرف تھا اور چاند کا ایک ٹکڑا جبل نور کے دوسری طرف تھا، اور یہ کچھ ثانیے تک، کچھ لمحے تک یہ ایسا رہا، اور اس کے بعد چاند دوبارہ ری جوائن ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اس میں دراڑ تو کوئی نہ کوئی پڑی ہوگی، اور وہ دراڑ آج اس تصویر کے ذریعے ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں اپنے معجزات کو یا جو قرآن میں لکھا ہے اسے ثابت کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا کہہ دینا ہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن اگر سائنٹیفکلی کوئی آج ان معلومات کو جانچنا چاہے تو یہ تصویر شاید اس سے بڑا ثبوت کوئی نہ ہو۔ ایک ریفرنس اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو اور دینا چاہوں گا۔ جنرلی ظاہر ہے جب کوئی اتنا بڑا واقعہ ہوگا تو دنیا میں اس کو کہیں نہ کہیں دیکھا تو ضرور جانا چاہیے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ جس وقت ایک آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے اس وقت آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ آدھی دنیا جس میں دن تھا وہ تو چاند کے اس
دو لخت ہونے کو نہیں دیکھ سکتی تھی. لیکن یہ جو ریجن تھا ہمارا جس میں سعودی عربیہ شامل ہے, اس کے بعد انڈین اوشن ہے, اور اس کے بعد انڈیا ہے, اس میں اس انڈیا میں اس کے ساؤتھ ویسٹ کوسٹ پر ایک بادشاہ کی کہانی ہمیں ملتی ہے. اور ناظرین یہ صرف کہانی نہیں ہے, میں آپ کو اس کا ریفرنس دوں گا. ایک پرانی دستاویز ہے جو ہمیں انڈیا آفس لائبریری لنڈن میں ملتی ہے, اور اس مینوسکرپٹ کا ریفرنس نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہے. دا ریفرنس از Arabic, 2807,152-173, اور اس ریفرنس کو کوٹ کیا ہے ڈاکٹر بڑے مشہور اسکالر ہیں ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی بک میں. اور یہ وہ ریفرنس ہے کہ جس میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے جس کا نام تھا چکرورتی فرماس, اور یہ ملابار جس کا آپ میپ دیکھ رہے ہیں سامنے, یہاں بادشاہ تھا. اور اس بادشاہ نے اس معجزے کو, کیونکہ جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ بیلٹ وہی ہے کہ جہاں پہ اگر چاند دو لخت ہوا ہے تو اس علاقے میں نظر انڈیا تک آ سکتا تھا اس رات. اور ڈاکٹر صاحب حیرت انگیز طور پہ یہ ریفرنس بھی ہمیں مل گیا, اور یہ ریفرنس انٹرنیٹ پہ موجود ہے, عام ریفرنس ہے, سب لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں اس بادشاہ نے چکرورتی فرماس نے ناظرین اس چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا. یہ حیران ہو گیا, اس نے صبح تک انتظار کیا, اور اس نے شاید سمجھا کہ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے, میری نیند پوری نہیں ہوئی, کیونکہ یہ اتنی عجیب و غریب بات تھی. جب صبح ایک قافلہ اس بادشاہ تک پہنچا جو سفر کر کے آ رہا تھا, اس نے اس سے ان کا ذکر کیا, اور قافلے والوں نے کہا کہ جی ہاں, ہم نے بھی, تمام 100-150 لوگوں نے بھی یہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, اور اس سے انہونی بات ہم نے کوئی نہیں دیکھی. اس وقت پھر اس بادشاہ نے جب پتہ کروایا تو سبحان اللہ پتہ چلا کہ اللہ کے ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں عرب کی سرزمین پہ, کہ جن کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر دیا گیا ہے, اللہ رب العزت کے حکم سے ظاہر ہے. تو اس بادشاہ نے اپنا تخت و تاج اپنے بیٹے کے حوالے کیا, اور پھر ہمیں پورا اس کے سفر کی ڈیٹیلز ملتی ہیں. اور یہ باقاعدہ عرب آیا, اس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, اور واپس جاتے ہوئے اپنے ملک تک یہ نہیں پہنچ سکا, اور یمن کے قریب کہا جاتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اور اس کی قبر بھی ہمیں, اس بادشاہ کی لحد بھی ہمیں یمن میں قبر کے نشانات وہاں پہ ملتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں اپنے شرکائے گفتگو کا آپ تشریف لائے. اور ناظرین ہم قیامت کی نشانیوں پہ بات کر رہے تھے, قیامت کی اور نشانیاں بھی موجود ہیں, لیکن قرآن پاک کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جن کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا. انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ہم اپنے اس نشانیوں کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور نشانیوں پہ بات کریں گے کہ جو آپ کے لیے شاید ذکراً بہت انٹرسٹنگ ہوں, کیونکہ بہت باتیں اس حوالے سے گردش کرتی رہتی ہیں. ہم بات کریں گے حضرت امام مہدی کے حوالے سے, ہم بات کریں گے دجال کے حوالے سے, اور ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے حوالے سے. پروگرامز کو دیکھتے رہیے گا, اور ہمیں ہمارے اس ایڈریس پہ, اس فیس بک کے پیج پہ آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی آرا دے سکتے ہیں, پرانے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.